بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت ذکر قرآن کے آئینے میں اللہم صلی علی اشرف خلقک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وللہ الحمد وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صحیح سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ ارشاد الہی ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ فرمان الہی ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ وہ لوگ عقل مند ہے جو اللہ کا کھڑے بیٹھے اور کروٹ کروٹ ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تمہارا دشمن کی جماعت سے سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ فرمان باری تعالی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم اپنے مناسک حج پورا کر لو تو اپنے آباء و اجداد کے ذکر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ رب العزت نے فرمایا ہے، رجال لا تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ ایسے لوگ قیامت سے ڈرنے والے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اور صبح و شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ بغیر آواز کیے اپنے رب کا ذکر کرے اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ فضیلت ذکر حدیث کی روشنی میں تمام اعمال کا سرتاج۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل اور تمہارے رب کے نزدیک بہت مقبول و پاکیزہ، تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والا، تمہارے لیے فی سبیل اللہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اور جو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا دشمن سے سامنا ہو، تم اسے تہ تیغ کرو اور وہ تمہاری گردن زنی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مفردین سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفردین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر بکثرت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرائع ایمان احکام الہی کی کثرت ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائے جس سے میں مسلسل چمٹا ہی رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنی زبان ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رکھو۔ زندہ اور مردہ۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسد و نقصان ہوگا، اور جو کسی بستر پر لیٹے اور اس پر اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر بھی حسرت و نقصان ہے۔